علم اور معلومات میں کیا فرق ہے؟ برائے مہربانی وضاحت کر دیں۔ علم چیز کے حاضر ہونے کا نام ہے۔ وہ حاضری چاہے مادی طور پہ ہو اور چاہے ذہنی طور پہ ہو، اس کا نام علم۔ شے، چیز، تھنگ کبھی کبھی ذہنی طور پہ ہوتی ہے۔ مثلا آدمی کا ذہن میں ایک تصور ہے کہ انگلینڈ کیسا ہوگا، امریکہ کیسا ہوگا۔ جو جاتے ہیں ان کے ذہن میں پہلے ایک تصور ہوتا ہے، اور بسا اوقات تصویر کے ذریعے اور بسا اوقات نگاہ کے ذریعے یہ چیز قائم ہو جاتی ہے، تو اس کا نام علم ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مشاہدے کو تخیل سے ملا دینا یہ علم ہے، اور اسی علم کو فزکس کہتے ہیں۔ مشاہدہ ہے بادل کا، اور تصور ہے بادل گرجتا برستا ہوگا۔ کیوں گرج پیدا ہوتی ہے؟ کیوں بجلی پہلے آتی ہے اور آواز بعد میں آتی ہے؟ اس سے کسی نے جانا کہ بجلی جو ہے اس کی کونگ، اس کی رفتار آواز سے تیز ہے، تو معلوم ہوا کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ چیزیں تو ایسی ہوں گی جو بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہیں۔ انسان صدیوں اس کے پیچھے پڑا رہا، اور اب جا کر کھلا ہے، جو موجودہ دور کے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں چیز یہ روشنی سے بھی زیادہ تیز کرتی ہے حرکت کو۔ یہ علم ہے۔ اور معلومات کسی متعین چیز کے بارے میں ترتیب نہ دی جا سکنے والی اطلاعات کو معلومات کہتے ہیں۔ اور معلومات یہ عام طور پہ علم کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ جیسے موبائل کھول لیا، بہت آسان ہے مثال اب تو دینا، اب وہ دیکھے چلا جا رہا ہے، اس میں پتہ نہیں کون کون سے کلپس ہیں، کیا ہے، خدا کی اطاعت کے بارے میں تقریریں ہیں، خدا کی نافرمانی کی بھی چیزیں ہیں۔ تو معلومات سے حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ معلومات کا سمندر ہے جو اس کے ذہن کو منتشر اور پراگندہ کرے گا، اور اس کو علم نصیب نہیں ہوگا۔ اس سے ہر موضوع پہ بات کرا لیں، 2 منٹ، 1 منٹ، 4 منٹ، اور وہ بھی ناقص۔ اور علم والا 2-4 موضوعات ہی چاہے ایک ہی موضوع جانتا ہو، اس سے بات کرا لیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے ٹھوس اور جم کے، کیا مجال ہے کہ اس علم کے دائرے سے کہیں اور نکل جائے۔ وہ علم اس کو گھیر لیتا ہے، علم اس کو اپنے دائرے میں داخل کر لیتا ہے۔ سوائے اللہ کی کتاب کے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو اس دائرے میں لے نہ آئے، سوائے قرآن کریم کے۔ قرآن کریم ایسی چیز ہے جس کا معاملہ دنیا میں سب سے مختلف ہے، اور ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ یہاں پر کلام سے پہلے تعارف ضروری ہے۔ اور دنیا کے ہر علم میں جتنا بھی تعارف ہے وہ بعد میں ہے، کلام پہلے۔ قرآن کو پڑھنے سے پہلے اگر اسے معرفت باری تعالی حاصل ہوگی، وہ جانتا ہوگا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی ہستی کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اس معرفت کی روشنی میں جب قرآن کو پڑھے گا تو بالکل فطری طریقہ ہے۔ اب آئنسٹائن، نیوٹن، اس کو جب لوگ پڑھیں گے تو پھر عظمت پیدا ہوگی، یا سنیں گے تو پھر عظمت پیدا ہوگی۔ لیکن قرآن نے اپنے سمجھنے کا انداز بالکل مختلف قرار دیا ہے کہ تم میری کتاب کو پڑھو گے، اس سے پہلے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں ہوں کون، میرا کلام ہے کیا، میں کہہ کیا رہا۔ اسی لیے قرآن ہمیشہ جب بھی کوئی اصول اور مقدمہ قائم کرتا ہے تو نیچرل چیزوں پہ لاتا ہے۔ آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس نیچر میں ایک آدمی جو اعلیٰ درجے کا فلسفی اور اعلیٰ درجے کا علم والا اور ایک بچہ سب برابر سمجھتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو علم اور معلومات میں
یہ فرق ہے۔